السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آج کا ہمارا عنوان ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ یہ اس کے مصنف ابن انشا ہیں اور اس سبق کا آغاز وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے جو کہ اپنے گھر کے باہر ایک آموں کا درخت لگا رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے ایک اجنبی گزرتا ہے اور اس بوڑھے شخص کو کہتا ہے کہ بابا تم نے کتنے عرصہ زندہ رہنا ہے، تو تم یہ محنت کیوں کر رہے ہو اس عمر میں؟ تو وہ بابا جو ہے وہ اس کو آنسر دیتا ہے، تو وہ بابا جو ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ بیٹا ضروری نہیں ہے کہ میں جو درخت لگا رہا ہوں اس کا پھل کھانے تک میں زندہ بھی رہوں۔ آج جن درختوں کے میں پھل کھاتا ہوں وہ درخت بھی میرے آباء و اجداد نے لگائے تھے اور اس کا پھل میں کھا رہا ہوں، تو آج جو میں درخت لگاؤں گا اس کا پھل بھی میرے بچے کھائیں گے، میرے پوتے کھائیں گے، میرے آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ تو اگر ایسا ہوتا تو ماؤ تنگ اور اس کے ساتھیوں کو اپنی عمر کے آخری حصے میں مشکلیں اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس دوران وہ ایک چینی رہنما ماؤ تنگ کا ذکر کرتا ہے جس نے اپنی لوگوں کے ساتھ مل کر چین کی بھلائی کے لیے بہت بڑے بڑے اقدامات کیے۔ اس نے پہلا اقدام تو اس نے یہ کیا کہ 1958 تک پیکنگ میں جو ہے وہ خال خال درخت نظر آتے تھے، لیکن 1960 تک اس شہر میں 90 لاکھ کے قریب درخت لگ چکے تھے، لیکن اس کے بعد جو لگے ان کی گنتی ابھی تک معلوم نہیں کہ، لیکن اندازہ ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض جگہ پہ درخت لگائے گئے اور بعض جگہ پہ جو ہے وہ عمارتیں بنائی گئیں، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ چین کے انقلاب کی 10ویں سالگرہ تھی 1959 میں، تو 1958 کے آخر میں پیکنگ کے جو لوگ تھے، جو چین میں رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ 10 عظیم الشان عمارتیں بنائیں گے اور 10 مہینے کے اندر بنائیں گے، اور 1 اکتوبر 1959 کو 10ویں یوم انقلاب پر وہ تیار ملی۔ مطلب انہوں نے ایک عزم کر لیا تھا کہ ہم وہ عمارتیں بنائیں گے، اور وہ انہوں نے 10 ماہ میں بنا لیں۔ اور ان عمارتوں کی وسعت کا اندازہ اگر ہم نے کرنا ہو تو یہ جان لیں کہ ہماری ایک میں اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی کئی عمارتیں سما جائیں، وہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ اس میں سب سے جو ایک بڑی عمارت تھی وہ عوام کا تالار عظیم تھا۔ تالار عظیم جو ہے اس کی وسعت اور اسلوب تعمیر نے بہت سے مغربی مبصروں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ صوتیات کا کوئی مسلم یا مروج اصول ایسا نہیں ہے جس سے انحراف نہ کیا گیا ہو، اس کے باوجود اس کے ہر حصے میں آواز یکساں طور پر سنی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال ہے۔ ہال کی 10,000 نشستوں میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ننھا سا مائکرو فون لگا ہوا ہے، اور ہر نشست کے ساتھ کانوں کو لگا کر مختلف زبانوں میں ترجمہ سننے کے آلات بھی لگے ہوئے ہیں۔ اگر تقریر چینی زبان میں ہو رہی ہے تو چاہے اس کا ترجمہ انگریزی میں سنیے، چاہے روسی میں، اور کچھ زبانوں میں فقط ایک ہی بٹن دبانا ہوگا۔ تو یہ وہ کام تھا جس میں کم از کم 14,000 آدمی، کاریگر، کارندے وغیرہ تو لگے ہی تھے، لیکن پیکنگ کے لوگ بھی رضاکارانہ طور پہ آ کے اس کام میں جٹ گئے کہ وہ شام کو اور اتوار وغیرہ کو ہزاروں شہری آ کر اس کام میں آ کر ہاتھ بٹاتے رہتے اور فخر سے کہتے کہ ہاں ہمارا ہاتھ بھی اس کی تعمیر میں شامل ہے۔ فلیکس کرین کہتا ہے کہ اگر یہ حال 10 سال میں بھی پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو تعمیرات کا ایک شاندار کارنامہ قرار پاتا، لیکن 10 ماہ میں اس کا بننا ایک عجوبے سے کم نہیں، اور یہی تغیر دوسری عمارتوں کو دیکھ کر بھی ہوتا ہے جو ان 10 ماہ میں بنی۔ چین کی تاریخ اور انقلاب کے عجائب گھروں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ قومیتوں کا محل بھی اپنی شان کی ایک ہی عمارت ہے، اور ہمیں خیال ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل بھی جس میں ہم قیام کرتے تھے اسی منصوبے میں شامل تھا۔ تو مصنف نے جو ہے وہ اسی لیے کہا کہ یہ تو چینی لوگ تھے جو 1959 کے یوم انقلاب پر گئے تو حیرانی ہی حیرانی دیکھی انہوں نے۔ الادین نے اپنی عروس کے لیے رات بھر محل کھڑا کر دیا تھا جو اس کے چراغ کے
کا کارنامہ تھا۔ علاءالدین بھی چینی تھے، ان کا جن بھی چینی ہوگا، لہٰذا خیال ہوتا ہے کہ ایسی باتیں صرف اور صرف چین میں ہی ہو سکتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ چراغ غیر کے قبضے میں گیا تو علاءالدین کا محل بھی غائب ہو گیا۔ ماؤ زے تنگ کا چراغ محنت ہے، اسے زوال نہیں، اور اسی محنت کو چراغ جانیے۔